السلام علیکم. افتخار ٹاکس میں خوش آمدید. میں ڈاکٹر افتخار ہوں. آج بہاولپور آئے تو جاوید صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں ہمارے, بہت لمبا بڑا گہرا بہت پرانا تعلق ہے. ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ایک بات سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ جاوید صاحب سے بھی اس کے بارے میں ایک رائے بھی لیتے ہیں. ان کا تجربہ بہت لمبا ہے میڈیسن کے بارے میں اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اور ہسپتالوں کے بارے میں. تو سر ایک آبزرویشن ہے میری, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں. کہ جب بھی کہیں پہ 2 انسان 4 انسان 10 انسان مل کے بیٹھتے ہیں, دفتر ہو, ادارہ ہو, دکان ہو, گھر ہو, لوگوں کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے, جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. ہسپتال میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی جو ہے نا ڈاکٹرز ایڈمنسٹریشن سے جھگڑ پڑے, ان کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پے کا مسئلہ ہے, ورکنگ کنڈیشن کا مسئلہ ہے, نرسز کے درمیان ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑا ہو گیا, نرسز کے درمیان سیکٹری ہیلتھ صاحب کے درمیان جھگڑا ہو گیا, پھر پیرامیڈکس ہیں ان کے درمیان ہو گیا. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا پچھلے دنوں وکیلوں کے ساتھ بڑا انفارچونیٹ ایونٹس ہو گئے تھے ڈاکٹرز کے, کہ ڈاکٹرز لڑ پڑے وکیلوں کے ساتھ, غلطی کس کی ہے اس کو چھوڑتے ہوئے, لیکن ایک ٹسل ہو گئی. اچھا اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو جھگڑے والے جو 2 فریق ہیں نا, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں ہمیشہ. کبھی ڈاکٹرز ہیں اینڈ گورنمنٹ ہے, کبھی نرسز ہیں اینڈ گورنمنٹ ہے, کبھی ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں, کبھی پیرامیڈکس ہیں اینڈ ڈاکٹرز ہیں, اچھا کبھی وکیل ہیں اور ڈاکٹر ہیں. یہ سارے کمپوننٹ نا ہر وقت چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک بات ایک فیکٹر ہمیشہ کامن ہے, وہ یہ ہے کہ اس سب کی جو قربانی ہے اور سب کی جو پرائس ہے اور قیمت ہے وہ مریض ادا کرتا ہے. کہ ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں, پیرامیڈکس ہوں, وہ جوان ڈاکٹر ہوں یا بوڑھے ڈاکٹروں کی تنظیم ہو, ہمارا احتجاج کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ ہڑتال ہے. ہم اسپتال بند کر دیں گے, ہم تھیٹرز بند کر دیں گے, آؤٹ ڈور بند کر دیں گے. ڈاکٹرز نرسز وارڈ میں پڑے ہوئے ایسے مریض جن کا ان سے بہتر کوئی نہیں پتا, کوئی نہیں جانتا کہ وہ بہت کریٹیکل ہیں, ان کو بہت ان کے ہیلپ کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے سے انکار کر دیں گے. اور بعض کا تو اتنا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں جو ایسے لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوا ہوتا ہے, ان کو دیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں. سر ہمارے پروفیشن میں اس کی کیسے مجھے, میرے ٹرک ڈرائیورز تو یہ چلیں کریں, کلرکس بھی کر لیں, ٹھیک ہے. سر ڈاکٹرز مطلب ساری زندگی ایز اے ڈاکٹر جب بھی یہ ہڑتال ہوئی نا, میں تو گڑ جاتا ہوں زمین میں کہ میں اپنے مریضوں کو کیا کہوں, جو اپنا جوان بیٹا لے کے اپنی آخری بکری بیچ کے اس کا علاج کرنے آئے اور سامنے سے ڈاکٹر گئے, میں نے آپ کو نہیں دیکھا. شکریہ, آپ نے بڑی درست بات کی ہے, اور ظاہر ہے میری بھی زندگی ساری اسی میں گزری ہے اور ایسی سینکڑوں ہزاروں ہڑتالیں دیکھی ہیں. ہم اس بات سے نہیں پریشان ہوں گے کہ یہ ویڈیو کتنی بڑی ہو جائے, لیکن ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے ایک اسٹڈی کی یہاں, اور یہ ابھی پبلش نہیں ہوئی لیکن پبلش ہو سکتی ہے, اس قابل ہے کہ ہو سکتی ہے, اور یہ میڈیکل ایجوکیشن سے جو ہمارا MCPS HP تھی اس سے متعلق تھی. ہم نے یہ کیا کہ جو فرسٹ ایئر جو ڈاکٹر تھے سینئر رجسٹرار اور ان سے ابو, وہ ہمارے پاس سرٹیفکیشن کورس میں بھی آتے ہیں, MCPS HP کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, اس میں پروفیسر بھی ہوتے ہیں. اچھا, میں یہ ایک اسٹڈی کے حصے, اس پارٹ آف اسٹڈی کے ایک یعنی حصے کے طور پر ان سے ایک نا سیشن کرتا تھا, اور اس سیشن میں ان سے یہ پوچھتا تھا آپ بتائیں اس معاشرے میں ڈاکٹر کے مسائل کیا ہیں. اچھا, جو انویریبلی تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے عموماً یہ مسائل ہوتے تھے. نمبر 1, ہمارا سروس اسٹرکچر نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہے. تیسری یہ کہ جو ایک سول سروس کے اندر ایک 17واں گریڈ کے AC کا جو ٹیکا ہے وہ ہمارا ٹیکا نہیں ہے. جو ان کے پرکس ہیں وہ ہمیں نہیں دیتے. انہوں نے کہا جی 17ویں گریڈ کا میڈیکل آفیسر کا آپ جا کے سرکاری اسپتال میں دفتر دیکھ لیں, اور اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر دیکھ لیں, اور اس کو جو گاڑی ملی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں, اور اس کو دیکھیں. تو ایک تو یہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جی ہمارے نا ورک لوڈ بہت ہے, کام بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر, جس میں ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. اگلا پرابلم یہ تھا کہ ہماری سیکیورٹی نہیں ہے. کوئی بھی شخص آ کے نا دیکھے نا لاہور میں یہ ہوا, فلاں جگہ یہ ہوا, کسی نے آ کے ایک بندے کو مارنا شروع کر دیا, تو ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ عموماً, اور یہ ہم نے اس کو جب کامن تھیمز بنائی تو چاہے آپ یہ کراچی میں جا کے بات کریں, چاہے یہ لاہور کے کسی اس میں کریں, چاہے سینئر رجسٹرار سے پروفیسر تک سے جب یہ ڈسکشن کی تو یہی باتیں اس میں سے آئیں. اچھا, اب یہ ہے, اب انہی لوگوں سے 2-3 دن کے بعد ہم نے ایک اور سوال کیا,
اور یہ سوال یہ کیا کہ فرض کریں، جب یہ بھول گئے تھے کہ اس سے پہلے وہ کیا بتا چکے تھے، ہم سے انہیں کہا کہ جی فرض کریں آپ ایک عام آدمی ہیں، کیونکہ میڈیکل ایجوکیشن پڑھا رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ہمیں کوئی بڑی نئی چیز پڑھا رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب شدید بیمار ہیں، اور اور آپ کی والدہ یا آپ کی بہن، اور آپ اس کو لے کے ایک جگہ پر گئے ہیں، کمرہ کھلا ہے، وہاں ایک شخص بیٹھا ہے جو ڈاکٹر ہے. آپ اس میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ یار میں صحیح جگہ پر آیا ہوں؟ تو اب ہم نے ان کو لکھنی شروع کر دی. اچھا یہ تقریباً 2-2,500 لوگ کو ہارٹس میں آ گئے نا جتنے لوگ تھے. اچھا ان سب کو جب کامن نکالا نا کہ سب نے سب سے پہلے سب سے زیادہ کون سے ورچو کو کہا، تو وہ تھا پولائٹنس. ڈاکٹر کو پولائٹ ہونا پولائٹ ہونا چاہیے. دوسرا کہا تھا کیئرنگ. تیسرا، اچھا ہو سکتا ہے یہ ترتیب میں بھول گیا ہوں، میرے کمپیوٹر میں ساری لکھی ہوئی ہیں. اچھا تیسرا اس میں یہ تھا کہ وہ جو ہے گفتگو پولائٹلی کرتا ہو. دوسرا لسنز کیئرفلی، میری بات کو توجہ سے سنتا ہو، پھر مجھے سمجھاتا ہو. اچھا پھر میں جب اس کے بیماری میں بار بار سوال پوچھوں تو پھر تنگ نہ آئے. اگلا یہ تھا کہ وہ مورلی ساؤنڈ ہو، کسی نے یہ کہا کہ وہ مورلی. چوتھا کیا ہے، وہ لالچی نہ ہو. تو تقریباً 9 کے بعد کسی نے یہ کہا کہ وہ کمپیٹنٹ بھی ہو. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ڈاکٹرز ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ان شوز میں محسوس کر رہے ہیں جب وہ ایک عام آدمی تھے. اچھا اس کے بعد کسی کو خیال آیا کہ بھئی اس کو ٹیکا بھی لگانا آتا ہو، تو اس کے بعد کا کمپیٹنٹ ہو، پھر فلانا ہو، پھر فلانا ہو، پھر فلانا ہو. اچھا جب یہ سارا ہم کر لیتے ہیں نا، تو پھر میں ایک دم ایک سلائیڈ میں ان کے والے پوائنٹس اور جو پہلے پوائنٹس سے دونوں کو ساتھ ساتھ کرتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ہے جو ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ میرا سروس اسٹرکچر یہ ہو، میرا فلانا ہو، میرا فلانا ہو، میرا فلانا ہو. یہ ہے جو سوسائٹی آپ سے چاہتی ہے. اور یہ سوسائٹی سے نہیں ہم سے پوچھا، آپ کو ہی سوسائٹی کے ایک ممبر کے طور پر آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے کہا ہے. اور اس کے درمیان اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ درمیان میں کوئی اوور لیپ نہیں ہے. اور پھر وہ چونکہ میڈیکل ٹیچر ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اب آپ نے 2 سال میں 3 سال میں ان کو انیٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری اور پیتھولوجی اور فورینزک میڈیسن پڑھایا، اور چوتھے 5ویں سال میں سرجری اور میڈیسن، گائنی آپس، پیڈز اور چوتھا کیا ہوتا ہے، ENTI. ای این ٹی اور میڈیسن پڑھایا. یہ آپ نے پڑھایا. اس سارے میں پولائٹ ہونا کب پڑھایا؟ آپ نے ان کو وہ ہونا کب پڑھایا، مورلی ساؤنڈ ہونا کب پڑھایا؟ تو ایک تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر نا یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں ہیں. اگر آپ پی ایم ڈی سی کا کیریکولم دیکھیں تو اس کو 7 اسٹار ڈاکٹر کہتے ہیں، اور اس میں سے ایک کمپوننٹ ہے جو وہ ہے، باقی جو 6 ڈفرینٹ ہیں وہ ہے ہیلتھ ایڈوکیٹ، وہ ہے ریسرچر، وہ ہے کولیبوریٹر، وہ ہے لیڈر. تو کاغذوں میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں افتخار ہم خود، آپ اور میں، ہم سب اپنے آپ کو اس میں، اس کے لیے نا ہمارے یہ جو ڈاکٹروں کے اندر نا بڑی بیڈ رول ماڈلنگ ہے. جو بہت ہمارے استاد بہت اچھے، ہم نے بھی اپنے طور پہ ایک زندگی گزاری، لیکن یہ ہے کہ جنرلی ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو اور جونیئر ڈاکٹر کو جو رول ماڈل نظر آتے ہیں نا، ان کے اندر بہت فقدان نظر آتا ہے. ایک یہ بات، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پورے معاشرے کے اندر ہی معاشرہ تربیت یافتہ نہیں ہے. آپ نے کہا نا کہ ٹرک ڈرائیور کو تو حق ہے کہ وہ شاید وہ کر سکتا ہو، لیکن مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ لندن کے اندر جب ٹرینوں کی ہڑتال ہوتی ہے، 2-3 دفعہ میں وہاں تھا جب ہڑتال تھی، تو اس سے کوئی 15 دن پہلے ہڑتال کا شیڈیول آتا ہے تاکہ آپ اپنے سفر کو اس طریقے سے پلان کر لیں، کیونکہ فلاں تاریخ کو ٹرینیں نہیں چلیں گی. اس دفعہ لندن میں جس طرح یہاں وائی ڈی اے ہے، تو وہاں بھی ایک ینگ ڈاکٹر ہے، انہوں نے ہڑتال کی ہے، مگر ہڑتال سے پہلے باقاعدہ ان کا روسٹر لگتا ہے، اور جو لوگ ہڑتال میں ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، ان کی جگہ پر اور لوگ کام کرتے ہیں. تو ہڑتال کا مطلب بھی بنیادی طور پر اپنے ایڈمنسٹریٹرز کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اب کیسے مشکل ان کو ہوگی کہ وہ شیڈیول کیسے بنائیں گے، لیکن مریضوں کو ٹائٹ کرنا اس کا وہ مقصد نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت زیادہ ایتھیکلی، مورلی یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے، لیکن کیوں چل رہی ہے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت لا ابائڈنگ، قانون ماننے والی شہریوں کے حساب سے ہے ہی نہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں نہیں ہے. وہ لوگ جو قانون توڑتے ہیں، اگر وہ ذرا سے پاور میں ہوں تو وہ قانون کو توڑنے کے باوجود ان کو سزا نہیں ملتی. اور کچھ لوگ اس بنیاد پر پورے معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ جو جس کا دل چاہے وہ اس کو کر لے. تو یہ اس کی وجہ ہے. میں اس ویڈیو کے تحت بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لوگ افتخار کے شاگرد ہوں گے، میرے بھی ہوں گے، کچھ ہمارے کامن بھی ہوں گے. تو کم از کم ہم تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ ہمارے جو نوجوان ڈاکٹر ہیں
اس سلسلے میں بالکل اپنے رائٹس کے لیے آواز کیجیے، بیشک لابی کیجیے، ساری ریسورسز کو کیجیے، لیکن وہ جو ایک ست بھرائی چاچا خیرہ بکریاں بیچ کے آیا ہوا ہے نا، اس کے اوپر یہ کرنا بہت بری بات ہے۔ بہرحال باٹم لائن یہی ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اگر ہم ایسا کچھ کام کر کے جائیں جو میرے لیے ہے، میرے بیوی بچوں کے لیے ہے، تو یہ ایکچولی ہمیں جانوروں کی سطح سے اوپر لے کے نہیں جاتا، کیونکہ جانور بھی تو یہی کرتے ہیں نا، بلی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کا سارا خیال رکھتی ہے۔ لارجر دین لائف ہم کام کریں گے، کوئی ایسا کام، اور لارجر دین لائف کی بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے، میں جو محنت کرتا ہوں اس کے نتیجے میں جو حاصل کرتا ہوں اس کے حقدار میرے اپنے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ دس از واٹ از لارجر دین لائف۔ تو ڈاکٹر تو اللہ تعالیٰ نے زبردست اس کو اپرچونٹی دی ہے کہ ناٹ اونلی لارجر دین لائف ان دس ورلڈ بٹ ان ہیئر آفٹر ایز ویل، تو وہ کر سکتا ہے۔ تو بھائی اب مہربانی کر کے ہڑتال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ مریض جو ہیں وہ سفر نہ کریں۔ سر تھینک یو، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک تھینک یو۔ اللہ۔